أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور توفیق سے مولا کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کی قربت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے۔ ہر مسلمان اس لحاظ سے خوش ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و عافیت اور زندگی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رمضان کو ہمارے لیے آسان فرمایا۔
اللہ رب العالمین سب بیماروں کو شفا دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور کرے، اور جتنے افراد روزہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ رمضان یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ ایک مہمان ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے دنیا میں موسم کے آنے سے پہلے اس کی کچھ تیاری کرتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے تو فوراً سوچ آتی ہے کہ گرمیاں کیسے گزاریں گے اور گرمی سے کیسے بچیں گے، سوچ آتی ہے، اور ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سردی کا موسم آتا ہے تو ہر آدمی سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرتا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح یہ موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم ہے، جو انسان اس کے لیے تیاری کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کے لیے تیاری نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور غور کیجئے، اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا مہمان آج آنے والا ہے اور اس کے آنے کا ہمیں پورا علم ہو، تو اگر اس کے ساتھ ہمیں محبت ہے تو ہم پھر اس کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے وقت کو بار بار دیکھتے ہیں کہ کب پہنچے گا۔ اور اگر کسی کا دور سے مہمان آنے والا ہو تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ ابھی وہ اپنی فلائٹ پر بیٹھ چکا ہوگا، ابھی اس کا جہاز رستے میں ہوگا، ابھی یہاں پہنچ چکا ہوگا، اور ابھی میرے قریب پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں آپ ایک ایک دن گنا کرتے تھے کہ شعبان کے کتنے دن گزر گئے اور رمضان کے آنے میں کتنے دن رہ گئے۔ آج دنیا میں دیکھو، لاک ڈاؤن ہوا، لوگ اپنی دکانوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کتنے دن گزر گئے، کتنے دن باقی رہتے ہیں، کیونکہ اس کی تڑپ اور اس کی طلب بڑھ رہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، چھوٹ جائے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی تما رہتی تھی، امید رہتی تھی، تو آپ ایک ایک دن گن گن کے گزارا کرتے تھے۔ اور جب پتہ ہونا مہمان نے آنا ہے تو اس سے پہلے انسان اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہے گا چلے آ لینے دو، جب مہمان آ جائے گا تب گھر کو صاف کر لیں گے۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ مہمان کو آ لینے دو، اس کے بعد میں غسل کر لوں گا، اس کے بعد اپنے چہرے کو دھو لوں گا، اس کے بعد اپنے لباس کو تبدیل کر لوں گا۔ نہیں، وہ اس کے آنے سے پہلے ساری تیاری کر کے اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنا ہوگا، ہمیں اپنی تیاری کو مکمل کرنا ہوگا۔ یہ مت سوچیں کہ رمضان آئے گا تو تب میں اپنے آپ کو پاک کروں گا۔ ہاں وہ آ جائے تب بھی پاک کر لینا، لیکن تمہیں نہیں معلوم اور مجھے نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں وہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ امید ضرور ہے، اس مالک سے دعائیں ضرور ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کی صفائی کرنی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان بہت زیادہ اچھی غذا کھاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جو اس کی غذا کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بناتی۔ حکیم اور ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں تیری غذا تو اچھی، لیکن اس بیماری نے اس غذا کو برباد کر دیا۔ اسی طرح ایک گناہ ایسا ہے جو آپ رمضان آئے گا، آپ عبادات کرو گے، اس رب کو مناؤ گے، اپنے اعتبار سے تم سے سمجھو گے میں نے روزہ رکھا، میں نے قیام کیا، میں نے تلاوت کی، میں نے حق ادا کر دیا، لیکن افسوس کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہمیں اس سے پہلے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہوں، ہمیں اس بیماری سے نجات لینا ضروری ہے۔
ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کی صفائی کرنا ضروری ہے، اور وہ بیماری یہ بیماری ہے، میں اس سے نہیں بولتا، میں اس سے ناراض ہوں، میں نے تو اس کو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا ہے، میں نے اس سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، قاری صاحب بس میں اس کے ساتھ نہیں راضی ہو سکتا، اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی بیماری ہے، خدا را اس سے بچ جاؤ۔ ہم کئی مرتبہ تمہیں سمجھا چکے ہیں، بہت سے افراد کو اس کا اثر ہوا اور وہ اس گناہ سے بعد آئے، لیکن آج بھی افسوس ہے کہ ہماری پہلی صفوں میں ہمارے پکے نمازیوں کے اندر دلوں کو ایسے تالے لگ چکے، ہم سب کچھ سمجھنے جاننے علم کے باوجود کہتے ہیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی اس بیماری کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا را اس بیماری سے بعد آ جاؤ اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر کے رمضان کا استقبال کرو، اور جب اپنے دلوں کو پاک کر لو پھر کرنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا تو فرض ہے نا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ رمضان کی فضیلتیں آپ نے بہت سنی، ہر آدمی اب صحت مند اس مہینے کا روزہ رکھے۔ یقین جانیے آج کل کے حالات سے ہم پریشان ہیں اور ہر مسلمان پریشان ہے، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت بھی ہے، اس مالک کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آج اللہ نے وہ حجت قائم کر دی اور لوگوں کے اوپر دلیل قائم ہو گئی جو دنیا کی پچھلی ساری زندگی میں یہ کہتے رہے قاری صاحب دل تو بڑا چاہتا ہے روزہ رکھوں، لیکن میرا کام ہی ایسا ہے، محنت ہی ایسی ہے، مزدوری ایسی ہے، مشقت ایسی ہے، میرے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اگر میں مزدوری کروں تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آج وہ حجت قائم ہو گئی، ارے دیکھا جائے گا کون کون رکھتا ہے اور کون کون نہیں رکھتا۔ جو آج بھی روزہ نہ رکھے گا سمجھ لو کہ اس کے سارے بہانے ختم، اور اس کی زبان جھوٹ بولا کرتی تھی، اس کی زبان غلط کہا کرتی تھی۔ الصیام جنہ، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، آپ کو کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ۔ آپ نے کہا کہاں؟ کہتے ہیں چلو ریگستان میں لے گئے، آگے ایک بہت بڑے پہاڑ تک لے گئے، وہ اتنا سیدھا پہاڑ ہے، ٹیڑھا نہیں، سیدھا، بہت بلند، جس کا کنارہ دیکھنا بہت مشکل تھا۔ مجھے کہتے ہیں چڑھ، میں نے کہا اگرچہ میں عرب کے علاقے میں پہاڑوں کی سرزمین میں میری پیدائش ہے، پہاڑوں پہ چڑھنا میرے لیے آسان ہے، لیکن یہ اتنا سیدھا پہاڑ ہے، اس پر چڑھنا میرے لیے ناممکن ہے، میں نہیں چڑھ سکتا، اتنا اونچا اتنا سیدھا میں نہیں جا سکتا۔ ان دونوں فرشتوں نے میرے دائیں اور بائیں سے پکڑا، مجھے چڑھایا، میں چوٹی پر پہنچا، جب میں انتہا تک پہنچا، اونچائی تک پہنچا، میرے کانوں میں رونے کی آوازیں آئیں، چیخیں آئیں، پکاریں آئیں۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہنے لگے ذرا اور اوپر چڑھ، میں اور اوپر چڑھا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ ادھر تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں ذرا آگے جھانکو، اس پہاڑ کی دوسری جانب دیکھو۔ میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُعَلَّقِينَ، میں نے وہاں دیکھا کچھ لوگ اندے منہ الٹے لٹکائے گئے ہیں، جن کے بازو اور ان کے چہرے زمین کی طرف ہے، ان کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہے، اندے منہ لٹکائے گئے ہیں، اور ان کے رخساروں کو چیرا گیا ہے اور خون کے فوارے بہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جس کی آوازیں اور صدائیں مجھے پہاڑ کی دوسری جانب سنائی دے رہی تھی؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ بد نصیب ہے، یہ بدقسمتی ہے جو رمضان کے روزے نہ رکھے، اور جو رکھ لے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رکھ لیے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف۔ اس رمضان کو ہم اپنے رمضان کے روزے ضرور رکھیں۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے ذکر و اذکار،
یقین جانیے یہ بات بارہا مرتبہ سن چکے ہیں کہ اذکار کرنے، لیکن ہمارے اندر یہ بہت کمی ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، کیا مجھے صبح اور شام کے اذکار یاد ہے؟ کیا میں ان کو پڑھتا ہوں؟ کیا مجھے ان کا ترجمہ یاد ہے؟ کعبے کے رب کی قسم، اگر آپ صبح و شام کے اذکار کو دھیان اور توجہ سے کر لو نا، آپ کی زندگی بدل کے رہ جائے گی۔ کبھی سوچا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اکثریت ایسی ہے، سنتے ہیں اذکار کرنے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کئی سال کے نمازی، لیکن جب سلام پھرتا ہے فوراً سے نکل جاتے ہیں، ارے بھائی اذکار کر لیے، وہ قاری صاحب منتے اذکار آندے ہی نہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس طرح دنیا کے دشمن سے بچنے کے لیے کلا، مضبوط کلا ایک ایسی چیز ہے کہ دشمن کے ہر حملے سے اس کے اندر رہ کر بچا جا سکتا ہے، اسی طرح شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے تو ذکر و اذکار تمہارے لیے ایک مضبوط کلا ہے۔ جب تک انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا، ورگلا نہیں سکتا۔ آج گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کا بڑا سبب یہ ہے کہ نمازی بھی نماز پڑھ کے باہر جا کر گناہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ستم کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے۔ کیوں؟ اس کو مضبوط کلا نہیں ملا جس کے اندر رہ کر یہ شیطان کے حملوں سے بچ جاتا۔ مضبوط کلا کیا ہے؟ انسان اذکار کرے۔ اور یقین جانو، اذکار کو کبھی تم اذکار والی دعا لے کر ترجمے کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھو، ایک ایک ذکر انسان کے لیے کتنے عظیم انمول کلمات، ان کی تو تفصیل بتانے کا بھی ٹائم نہیں۔ اذکار کیجئے، سب لوگ اذکار یاد کریں، آج وقت ہے، اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ صبح و شام ایک ایک دعا روزانہ یاد کیجئے، یقین جانیے رمضان ختم ہونے سے پہلے تمہاری زبانوں پر وہ اذکار اس طرح ازبر ہو جائیں گے کہ سارا سال بلکہ ساری زندگی وہ تمہارے کام آنے والی چیز ہے۔ اس کو یاد کرو، اس کی طرف توجہ دو۔ اور تیسرا کام، رمضان کے اندر اللہ کے راستے میں صدقہ دو، اللہ کے راستے میں دو۔ یقیناً حالات ٹائٹ ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکالا ہی کرتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ کبھی بھی اس کا مال نہیں روکتے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اللہ کے راستے میں دینا، عشر اللہ کے راستے میں دینا، یہ فرض ہے۔ اور جو ہر خوشی اور غمی میں اور ہر طرح کے حالات میں اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا، پھر وہ بھی اس کا حق نہیں روکتا ہے۔ مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہے، کئی مرتبہ سنی ہے، لیکن توجہ یاد دہانی کے لیے۔ وہ گزر رہا تھا نا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اچانک آواز آئی تھی نا، اس کے حدیقہ فلاں، فلاں کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، چل اور وہاں جا کے برس۔ دائیں بائیں دیکھتا ہے، یہ آواز کدھر سے آئی؟ بندہ تو ہے کوئی نہیں، آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے کہ اس کو پانی پلا۔ اچانک اوپر دیکھا تو بادلوں سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ چل پڑا، یہ بھی چل پڑا، وہ رکا، یہ بھی رکا، وہ برسا۔ اس نے دیکھا ادھر بھی خشکی، ادھر بھی خشکی، ادھر بھی خشکی، ایک جگہ پہ پانی بہہ رہا ہے اور وہاں کھال ہے، وہاں سے گزر رہا ہے اور صرف ایک ہی رستے میں جا رہا ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے گیا اور وہ آگے کھڑا اس پانی کے انتظار میں تھا۔ اسے آواز نہیں آئی تھی، اسے نہیں پتا چلا تھا کہ بادل کا ٹکڑا اتر آیا ہے، اسے نہیں پتا تھا ابھی وہ برس رہا ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ ابھی وہ میری طرف چل رہا ہے، لیکن وہ اپنے لیے پانی کے رستے بنا رہا تھا۔ اسے یقین ضرور تھا جب وہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، جب میں مانگتا ہوں تو وہ ضرور مجھے دے گا۔ وہ پانی کا رستہ بنا رہا، اس کے پاس پہنچا، ارے تیرا نام کیا؟ اس نے کہا تجھے کام کیا؟ ارے بتا تیرا نام کیا؟ کہتے میرا نام فلاں، وہی نام جو آسمانوں سے سنا تھا۔
اس نے کہا بتا تُو نے پوچھا کیوں؟ کہا اگر تو نے بتایا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ایسے ایسے تیرا نام سنا، لیکن ابھی تو بھی تو بتا کہ تیرا نام آسمانوں میں کہاں لیا گیا اور کیوں لیا گیا، اور تو یہ سارا سلسلہ کیوں بنا رہا ہے؟ تیرے دائیں بھی کھیتیاں ہیں، تیرے بائیں بھی باغات ہیں، لیکن تیری زمین پہ کیوں برسا ہے وہ بادل؟ تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا میں جب اپنی کھیتی سے کاٹتا ہوں، اناج اور پھل لیتا ہوں، 3 حصے بناتا ہوں، ایک اپنے گھر میں رکھتا ہوں، ایک دوبارہ اس کے بیج کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اس رب کے رستے میں دے دیتا ہوں۔ میں اس کا کبھی نہیں رکھتا اور وہ میرا کبھی نہیں رکھتا۔ جب میں اس کو دیتا ہوں تو جب میں مانگتا ہوں تو وہ بھی مجھے عطا کرتا ہے۔ تم دو اس کے رستے میں، اور خصوصاً رمضان میں دو، اللہ تمہارے مالوں میں کبھی کمی نہیں کرے گا، کبھی کمی نہیں کرے گا۔ 5واں کام جو کرنے والا ہے قرآن کی تلاوت۔ یہ بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا، اکثر یہ بات آپ نے سنی ہے، قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے، لیکن یقین جانیے ہر آدمی سوچے میں کتنا پڑھتا ہوں، کتنا پڑھتا ہوں میں قرآن، میرا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ اگر ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ چل جائے شاید ہماری زبانیں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہ پڑھے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ ذرا تصور میں جا کر دیکھ، آج جو کلمہ، جو جملہ، جو آیت تیری زبان سے نکلے گی، تصور کر ایک وقت تھا میرا رب اس کلمے کو پڑھ رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے تھے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور امت کو سنا رہے تھے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے اندر ایک بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جس کا ایک ایک حرف سچ ہے، یہ وہ کلام ہے جو صرف ایک رب کا نازل کیا ہوا، کسی دنیا کا لکھا ہوا نہیں۔ آج دنیا کے میسج، دنیا کے پیغام، دنیا کے کلام، دنیا کی اخبارات، بی بی سی کے اخبارات اور بی بی سی کے تبصرے ہم کیسے پڑھتے ہیں، اور میرے سمیت سب کی کیفیت کیا ہے؟ کون ہے وہ جس کے پاس موبائل ہے اور وہ رات کو دیکھ کر نہیں سوتا، پڑھ کر نہیں سوتا؟ کون ہے وہ؟ سبھی ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں، میں بھی ہو رہا ہوں۔ اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے، ابھی صحیح طور پر کھلتی بھی نہیں ہے، تو ہاتھ اپنے تکیے اور سرہانے کی طرف چلا جاتا کہ وہ موبائل کہاں ہے، اور ابھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہی لوگوں کے پیغام کو دیکھنے کی فکر لاحق ہوتی۔ نماز کے اندر کوئی بیل آ جائے، کوئی پیغام اور میسج آ جائے، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ہاتھ جیب کی طرف جاتا ہے، کس کا پیغام ہے؟ ارے دنیا کے پیغام کی اتنی فکر ہے، میرے رب کا پیغام کیا تھا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کا کلام پڑھوں، اللہ کے پیغام پڑھوں، اللہ کی باتیں سنوں، تو قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے پڑھا کر، تمہیں پتہ چلے گا۔ اور یقین جانو پہلے تیرا دل نہیں لگے گا۔ کیوں؟ شیطان تجھے اکسائے گا، شیطان تجھے بھگائے گا، شیطان تیرے ذہن کو متنفر کرے گا، اور جب تو ذرا زور لگا کر بیٹھ جائے گا، چند دن کے بعد تیری قرآن سے ایسی محبت اور لگن لگے گی، پھر اس کے بغیر تجھے لطف اور مزہ نہیں آئے گا۔ اور رمضان آسمان سے جبرائیل علیہ السلام ہر روز اترتے اور آ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قرآن سنائے، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ جبریل روزانہ آسمان سے دنیا پر آتے اور آ کر نبی علیہ السلام کا قرآن سنتے اور سناتے۔ اور میں نے تو ائمہ محدثین کے بارے میں پڑھا ہے، صحیح بخاری کی شرافت الباری میں ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا، محدثین اپنی حدیثوں کی کتابوں کو بند کر دیتے اور پورا مہینہ قرآن کے اوپر جھک جایا کرتے تھے، پورا مہینہ قرآن سے تعلق جوڑ لیا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ مسلمانی کے دعوے بڑھے اور جنت کے دعوے بڑھے، لیکن افسوس کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے، میں نے ایک مرتبہ بھی قرآن کو نہیں پڑھا ہوتا۔
ایک مرتبہ بھی قرآن کو ترجمے سے نہیں دیکھا ہوتا، حالانکہ ہمیں پتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، پوری دنیا میدان محشر میں جمع ہوگی، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، سارے نیک، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اکیلے اکیلے تصور میں لے کر جاؤ، اتنا بڑا رب، اتنا بڑا رب، اور تو اور میں ایسے کھڑے ہوں گے اور تجھے اپنے قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں، نظر اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی، جسم کو ہلا نہیں سکو گے، میرے رب کا روب و دبدبا ہوگا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف بندی میں تم پیش کیے جاؤ گے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، تیرے سامنے تیرا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تیری ساری زندگی کی ریل تیرے سامنے تیرے دماغ میں چل رہی ہوگی، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اگر اگلا صفحہ کھل گیا میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میری تو ساری زندگی کو یہاں لکھ دیا گیا، ابھی پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوگا، اچانک دو سفارش آ کے کھڑے ہو جائیں گے، یا رب اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس کی جان میں جان آئے گی، ارے کون ہے جو میری ماں سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار کرتا، جہاں ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، پیسہ کام نہیں آئے گا، رشتہ داری کام نہیں آئے گی، تعلق یاری کام نہیں آئے گی، انسان حیران ہوگا کون ہے جس کو میرے ساتھ میرے والدین سے اور اولاد سے بہن بھائیوں سے بڑھ کر پیار ہے، کون میری سفارش کر رہا ہے۔ وہاں ایک طرف روزہ ہوگا اور ایک طرف قرآن ہوگا، قرآن کیا کہے گا، سوچ تیرے اور میرے بارے میں کہے گا کہ نہیں کہے گا، قرآن کہے گا کہ نہیں کہے گا، قرآن کہے گا یا رب منعتہ من النوم، اے اللہ میں نے اس کو نیند سے روکا تھا، یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نیند چھوڑ رہا تھا، کیا تیری اور میری نیند رکتی ہے؟ کیا تیری اور میری نیند چھوٹتی ہے؟ کیا تو اور میں اپنے وقت کو قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں تو یاد رکھ قیامت کے روز آئے گا، کہے گا یا رب منعتہ من النوم، میں نے اس کو نیند سے روکا، یہ تیرے قرآن کو پڑھتا رہا، بتا کیا کہتا ہے، اے اللہ اس کو معاف کر دے اور اس کو بخش دے، فیشفعان، سفارش قبول کر کے رب کہے گا جا تیرے سارے گناہوں کے باوجود میں نے تجھے معاف فرما دی۔ یہ قرآن ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑو، یقین جانیے آج جو بوریت ہے، ہم تھک گئے، گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر اک گئے، کیوں اکے ہو، کیوں تھکے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں ڈپریشن ہے، کیوں تمہیں تنگیاں ہیں؟ اگر تم قرآن سے محبت کر لو یہ ساری چیزیں تمہاری ختم ہو جائے گی۔ آج یہ عہد کریں، یہ ذہن بنائیں کہ میں نے قرآن یاد کرنا ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے اذکار کرنے ہیں، میں نے صدقہ کرنا ہے، میں نے راتوں کا قیام کرنا ہے، میں نے تراویح تہجد پڑھنی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کر لیا، ممکن ہو تو مسجد میں، نہیں ممکن تو کوئی پریشانی نہیں، گھروں میں قیام کرو، گھروں میں تہجد پڑھو۔ ہم نے پچھلے جمعے بھی کہا کہ افضل ہے اپنے گھروں میں تراویح پڑھنا، بہترین ہے، زیادہ ثواب ہے اپنے گھروں کے اندر جماعت کرواؤ، وہاں جماعت کرواؤ گے تیری بیٹی بھی ساتھ کھڑی ہوگی، تیرا بیٹا بھی کھڑا ہوگا، والدین بھی ہوں گے، بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی، اولاد ہوگی، سب کو بٹھا کر ذرا دین کا ماحول بھی بناؤ۔ دنیا دار لوگوں نے تو سب کو بٹھا کر ڈرامے دکھائے، فلمیں دکھائیں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر وہ بے حیائی کے منظر دیکھے، پورے گھر نے جمع ہو کر ظلم و ستم کے منظر دیکھے۔ آج موقع ہے کہ اپنی اولاد کو بٹھا کر ذرا قرآن کی محبتیں بھی دکھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، ذکر و اذکار سکھاؤ، گھر کے اندر تراویح کا اہتمام کرو۔ یقین جانیے یہ رمضان ہمارے لیے بڑی برکتوں والا ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہوگا جس نے اس کو سنبھال لیا، اور بد قسمت
قسمت وہ ہوگا جو اس کو سنبھال نہ سکا۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں رمضان کی رحمتیں بھی عطا فرما اور ہمیں اس رمضان میں اس رمضان کا حق ادا کرنے کی اور ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ہم پر راضی ہو جائے، ہماری وبائیں ٹال دے، پریشانیاں ختم کر دے اور دنیا اور آخرت کی پریشانیاں ہم سے دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر تراویح گھر میں پڑھنی ہے تو کیا نماز بھی گھر میں پڑھیں گے؟ نہیں، نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں اور اس کے بعد گھر میں جا کر تراویح کا اہتمام کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ آج اللہ کی رحمت اور توفیق سے رمضان کا چاند طلوع ہوگا۔ رمضان کے یا کسی اور مہینے کے چاند کے طلوع ہوتے وقت شریعت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ایک دعا پڑھیں۔ چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا یہ سنت ہے۔ ہمیں چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب نظر آ جائے تو اس کو دیکھ کر دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اللہم اے اللہ، اہلہ علینا تو اس کو نکالتا رہنا ہمارے اوپر، اے اللہ یہ روزانہ نکلتا رہے، بالامن والایمان امن اور ایمان کے ساتھ۔ اے اللہ جب بھی یہ چاند طلوع ہو تو اپنا امن بھی ساتھ نازل کر دے اور ہمارا ایمان بھی مضبوط کر دے۔ والسلامتی والاسلام، اے اللہ اس کے ساتھ ہمیں سلامتیاں بھی عطا فرما اور اسلام بھی عطا فرما۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند یاد رکھ تیرے اندر بھی کوئی طاقت نہیں، میرے اندر بھی کوئی طاقت نہیں، میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں چلا رہا ہے۔ یہ دعا ہے، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ نہیں یاد تو لکھ لیں، یاد کر لیں، کتابوں سے دیکھ کر پڑھیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن کچھ ہمارے دوستوں نے یہ روایت بنائی ہے کہ کوئی بھی مہینے کا چاند نکلتا ہے، ابھی یہ رمضان ہے، آئندہ ربیع الاول آئے گا، تو بس وہ واٹس ایپ شروع ہو جاتا ہے، جس نے پہلے رمضان کے آنے کی خوشخبری دی اس کے سارے گناہ معاف۔ دنیا کا بدترین جھوٹ۔ جس نے پہلے رمضان کے آنے کی خوشخبری دی، ربیع الاول کے آنے کی مبارکباد دی، اس کے اوپر جہنم حرام۔ دنیا کا بدترین جھوٹ۔ ارے ایسے جنت ملتی ہے اور جہنم حرام ہوتی ہے؟ یہ شریعت ہے؟ یعنی جس کا میسج کا پیکج نہ ہوا اس کی جنت نہیں ہوگی، جس کے پاس یہ موبائل نہ ہو اس کو جنت نہیں ملے گی؟ یہ کیسی بےہودہ باتیں اور ہمارے مسلمان معاشرے میں ایک اور بات کہ سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے، کئی بھائیوں نے سوال بھی مجھ سے کیا کہ 12 مئی کو سورہ ستارہ نکل رہا ہے، تو حدیث میں آیا ہے کہ جب سورہ ستارہ نکل آئے گا تو وبا ختم ہو جائے گی، لہذا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا جو ہے 12 مئی کو ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ حدیث کا صحیح مطلب سمجھیں۔ اور ہمارے کچھ لوگ بس آیا میسج بڑا پیارا ہے، بھی حدیث میں آیا 12 مئی کو وبا ختم ہو، آگے سب کو فارورڈ کر دیا، سینڈ کر دیا۔ بدترین جھوٹ ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ عرب کے ہاں
موسموں کی پہچان مہینوں کے ساتھ نہیں تھی. ہمارے لیے موسموں کی پہچان انگریزی مہینوں میں ہے کہ دسمبر جنوری میں سردی ہوگی، مئی جون جولائی میں کیا ہوگی؟ گرمی ہوگی. یہ ہماری پہچان ہے. عربی مہینے جو ہیں وہ تو چلتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی روزے گرمیوں میں آگے، کبھی روزے سردیوں میں آگے. اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں یہ انگریزی مہینے نہیں تھے، اسلامی مہینے وہ چلتے پھرتے رہتے تھے. تو لوگوں نے جس طرح ستاروں سے راستے تلاش کرنے کا ایک عمل کیا تھا، اسی طرح ستاروں کے نکلنے اور ڈوبنے سے موسموں کو تلاش کر رکھا تھا. ان کے ذہن میں تھا جب ثریا ستارہ نکلتا ہے تو گرمی اپنے عروج کی طرف جاتی، تو وہاں جو پودے ہوتے، پھل ہوتا، اناج ہوتا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ پھل کب تک بیچ سکتے ہیں درختوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ، ٹہنیوں کے ساتھ لگا ہوا؟ انہوں نے کہا جب اس کو سنڈی لگنے، اس کے جڑنے اور ہر قسم کی آفت سے امید ہو جائے کہ اب نہیں آئے گی. انہوں نے کہا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ انہوں نے کہا جب گرمیاں شروع ہو جائیں نا، اس کے بعد یہ آفتیں نہیں آتی. اس نے کہا اس کی نشانی؟ انہوں نے کہا جب ثریا ستارہ نکلتا ہے نا، اس وقت یہ آفتیں وغیرہ پودوں کی ختم ہو جاتی. اصل مسئلہ پودوں کی آفتوں کے ختم ہونے کا اور یہ گرمیوں کے آنے کا تھا، لیکن کچھ ناعاقبت اندیشوں نے، بے وقوفوں نے اس کو پکڑ کر کرونا وائرس پر لگا دیا. اور یہ جرم کتنا بڑا ہے دیکھیے. کافر غیر مسلم تو پہلے ہی اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور غلط کہتے ہیں. ہماری دعا ہے 12 مئی سے پہلے کیا آج ہی اللہ اس وائرس کو ختم کر دے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ 12 مئی تک یہ وائرس ختم نہ ہوا تو کیا نقصان ہوگا؟ کافر اور اٹھیں گے. لو جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات جھوٹی ثابت ہوگی. وہ تو یہی کہیں گے نا کہ حدیث میں تم کہہ رہے تھے آیا ہے تو یہ تو جھوٹا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو، اس کا اس وبا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ تو پھلوں کی آفتوں سے بچنے اور گرمیوں کے آنے کا دن تھا. ایک اور بات کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا. فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، رمضان ٹرانسمیشن، ہر وقت خبریں، ہر گھنٹے بعد خبریں، کھیلیں، یہ ساری چیزیں بند کر دیجیے. خدا را رمضان کو جس طرح صحابہ، جس طرح ائمہ محدثین اپنے حدیث کی کتابوں اور درس کو بھی بند کر کے قرآن کی طرف آ جایا کرتے، تو کیا ہم اپنی ان فضولیات کو چھوڑ کر ہم اپنے اللہ کی طرف رغبت نہیں کر سکتے؟ رغبت کرنی ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے، ان فضولیات سے بچنا ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، رات کا قیام کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے. اور آخری بات کر دوں، صدقہ و خیرات کے حوالے سے مسجد کو ویسے ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اس کے سارے مالی معاملات کا بھی خیال ہماری ذمہ داری. لیکن زکوٰۃ وغیرہ مسجد کے اوپر نہیں لگائی جاتی. تو اگر کوئی شخص اپنے پیسے کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو ایک بڑا اہم مصرف ہے. میں نے پہلے کبھی جلدی اعلان نہیں کیا، لیکن حالات کی وجہ سے پریشانی ہمارے لیے بھی ہے. میں نے ایک مدرسہ بنایا ہے جہاں 150 سے زائد طالب علم پڑھتے ہیں. خواتین کا مدرسہ الگ ہے، 17 استاد ہیں وہاں جو پڑھائی کروا رہے ہیں. اور جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، پہلے سکول میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی کے اندر، جو آخری لیول جس کو دنیا دار اپنے لحاظ سے پی ایچ ڈی کہتے ہیں، ہم اپنے دینی علوم کے اندر پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں اعلیٰ ترین اساتذہ کی ضرورت تھی. ماہانہ ہمارا خرچہ 6 لاکھ روپیہ ہے. 6 لاکھ روپے. حالات کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہیں. تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اگر آپ نے دینے ہوں تو میرے ساتھ یا حاجی صاحب کو بتا کر کہ یہ مسجد میں کے ہیں یا یہ زکوٰۃ کے ہیں ضرور تعاون کیجیے گا. یقیناً آپ کا دیا ہوا حق جگہ پر اور صحیح جگہ پر لگے گا، تاکہ بچے پڑھیں اور پھر وہ دین کا علم حاصل کریں اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح،
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. مل جائیں، برابر ہو جائیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم بھائیو، جس طرح کہ حافظ صاحب نے اپنے مدرسے دے بارے کیا ہے، میں اتھے جا کے دیکھا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دے علم چ ہور اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ ایک ہیرے تیار ہو رہے ہیں اور وہ بچے جس طرح یہ سانو اج علم تو سیراب کر رہے ہیں، اسی انہاں دی گفتگو تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ بچے بھی کل نو ایک قرآن و حدیث دے عالم تیار ہون گے اور رہندی دنیا تک جب تک انہاں دی زندگی ہوئے گی وہ اپنے علم نو تقسیم کرن گے.
اور لوگوں کو فائدہ ہوئے گا. یقین کرو 1 روپیہ بھی تہاڈی جیب چوں اس صدقے جاریے دے اندر لگ گیا نا تو تہاڈی نجات لے کافی ہے. جد تک وہ علم اپنا استعمال کرن گے تانوں فائدہ پہنچے گا. اور پیسے دے نال نال گندم دی ضرورت ہے. یہاں دے اتنے بچیاں دے کھانا پکدا ہے. جنہاں لوگوں اللہ پاک نے گندم دیتی ہے وہ گندم اتنے مسجد بھیجو انشاءاللہ اسی اتنے خود پہنچاواں گے. اور جنہاں گندم بیچ دیتی ہے وہ دا حساب کر کے وہ عشر وہ زکات وہ جمع کراؤ. اور جنہاں نے ٹھیکے تے زمیناں دتیاں نے وہ ٹھیکے دا حساب کر کے دیو. انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاک اے جڑا صدقہ جاریہ ہے وہ انشاءاللہ میں اس چیز دا شاہدی ہاں گواہ ہاں اکھیں دیکھ کے آیا کہ بہترین اے مصرف ہے جگہ کہ جتھے تہاڈا پیسہ لگے اور انشاءاللہ ضائع اور بیکار نہیں جائے گا. تانوں قبر دے اندر بھی وہ اجر اور ثواب ملے گا. تواڈے اپنے والدین دے نام تے صدقہ جاریہ کرو. اللہ پاک سب دا تعاون قبول فرمائے. تو دل کھول کے انہاں دے مدرسے چ جڑے طالب علم بڑی اچھی ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑی اچھی منزل تے وہ انشاءاللہ جا رہے ہیں. بڑے انہاں دے اچے خیال نے دنیا اور دنیاوی دونوں تعلیماں دے. تو انہاں چ کمی نہیں ہونی چاہیے. وہ بچے انشاءاللہ پایا تکمیل تک اپنی منزل تک پہنچنے چاہیے نے. اللہ بھائی سب دا تعاون قبول فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم ان لم تشف مرضانا فمن يشف مرضانا. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا. اے مولا کریم ہم بڑے گناہ گار خطا کار گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں پاک فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے صاف کر دے. اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف کر دے. اے مولا کریم تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہ اس قدر بڑھ چکے کہ اب مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اے اللہ تو اپنے گناہ گار بندوں کی بھی بڑی دعائیں قبول کرتا ہے. اے اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ تیرے سوا کوئی ارحم الراحمین نہیں تو اپنا رحم اور کرم فرما. اے اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما. اے اللہ اس بیماری سے چھٹکارے عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا پریشان اور خصوصاً مسلمان. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ اس وبا سے محفوظ فرما. اے اللہ جو فوت ہو چکے ان کو معاف فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحتیں عطا فرما. جو محفوظ ہیں ان کی اور حفاظتیں فرما. اے اللہ ہماری حفاظتیں فرما. اے مولا کریم ہم تو احتیاط کر سکتے ہیں لیکن اصل حفاظت تیری حفاظت ہے. تو اپنے رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ فرما. ہمارے گھروں کو اس سے محفوظ فرما. ہمارے رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے مولا کریم جتنے تیرے بندے تیری بندیاں پچھلے رمضان تھے اب نہیں ہے اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ اس مسجد کے نمازی اس مسجد کی رونقیں اے اللہ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہمارے عزیز و اقارب والدین رشتہ دار اے اللہ تو ان کی قبروں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ان کے آخرت کے سفر کو آسان فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں تبدیل فرما. اے اللہ یقیناً ان سے گناہ ہوئے خطائیں ہوئیں لیکن تو ان سب کو معاف فرما. ہم سارے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر تجھ سے
منت کرتے ہیں, سماجت کرتے ہیں, اے اللہ تجھ سے ترلے کرتے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان پر رحم فرما, ان کی خطاؤں کو معاف فرما, ان کے آخرت کے سفر کو آسان فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا. اے اللہ نور سے منور فرما, حد نگاہ تک وسیع فرما, اور ان کی نیک روحوں کے ساتھ ملاقاتیں فرما. اے اللہ جو اعلیٰ درجات میں ان کو مزید اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کے بانی, اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے, اس مسجد کا خیال رکھنے والے, اس مسجد کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والے تیرے بندے جو تیرے پاس پہنچ چکے, اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے اوپر رحمتیں فرما. اے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے تھے تو اب ان کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ تو ان کے جنت کے اعلیٰ محلات کو تیار فرما. اے مولا کریم رمضان آئے تو ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک وقت صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا تیری رحمت ہے کہ تو شیطانوں کو باندھ دیتا ہے, تو جنات کو جکڑ دیتا ہے رمضان کے آتے ہی. اے اللہ لیکن ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ کہ ہم پھر گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما, ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرما, ہمیں اپنے وقت کے ضیاع سے محفوظ فرما, ہمیں قرآن کی تلاوت عطا فرما. اے اللہ نماز کی لذتیں عطا فرما, روزوں کی لذت عطا فرما. اے اللہ سحری اور افطاری کی لذتیں عطا فرما. اے اللہ سحری اور افطاری کی لذتیں عطا فرما. اے اللہ تیرے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ افطاری کے وقت تو دعا ضرور قبول کرتا ہے. اے اللہ ہمیں اس وقت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما, اس وقت کو سنبھالنے کی توفیقیں عطا فرما. اے اللہ رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے تیرے بندے نیکیاں کریں تو ان کی نیکیاں قبول فرما, جتنے تیرے بندے مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کا تعاون قبول فرما. اے اللہ ان کے مال و دولت میں مزید ترقیاں عطا فرما. اے مولا کریم جو مانگ لیا عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.